میرے نبی مکرم سید کونین کے غلام حضرت ابو ذر غفاری، اس میں حضور کے صحابہ کی شان بھی ہے اور میرے نبی کا کمال بھی ہے۔ حضرت سرکار ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں عثمان غنی سے کیوں پیار کرتا ہوں، اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حضور کے ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے سب سے بڑا رتبہ خلفائے راشدین کا ہے، پھر عشرہ مبشرہ کے باقی 6 صحابہ کا ہے، پھر بدری صحابہ ہیں، مہاجرین اولین ہیں، بدری ہیں، پھر بیت رضوان والے ہیں، پھر باقی میرے نبی کا مقدس صحابہ ہیں۔ اور میں پہلے اپنا عقیدہ بیان کر چکا، ہم حضور کے ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں نے 1-2 صحابہ کرام کے حوالے سے معمول بنا کے وہ ٹھیکہ سمجھا ہوئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے سارے صحابہ کا ذکر کر دیا۔ نہ، حضور کا ہر صحابی شان والا، لیکن جتنا بڑا رتبہ حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، حضرت فاطمہ کا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، امام حسن، امام حسین کا ہے، اتنا اور باقیوں کا نہیں ہے۔ عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے۔ بس ہمارے سنت کا یہ ایک اجماعی اور اجمالی عقیدہ ہے کہ ہم حضور کے کسی بھی صحابی کی بے ادبی کو حرام سمجھتے ہیں۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ اور ہم حضور کے مقدس مطہر صحابہ جن کے بارے میں میرے نبی کی صحیح سری روایات موجود ہیں، ہم انہیں کلیئر کٹ جنتی سمجھتے ہیں۔ یار ایسے نہیں اونچی آواز سے سبحان اللہ کی آواز۔ کہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اعلان ہے، کہیں ان کے گھوڑوں جن سے یہ جہاد کر رہے ہیں ان کے گھوڑوں سے لگنے والی گردیرا کی قسموں کے تذکرے ہیں، کہیں میرا اللہ ان صحابہ کی صبح اور شاموں کو بیان کر رہے ہیں، اور کہیں میرا اللہ اپنے نبی کی اس ادائے دل نواز کو بیان فرماتا ہے کہ میرے حضور جب رات کو اٹھتے اور اللہ اکبر کی صدا لگاتے تو صحابہ کرام تہجد کی نمازیں اٹھ کے پڑھتے۔ میرے حضور کبھی ابو بکر صدیق کو دیکھتے، کبھی حضرت عمر کو دیکھتے، کبھی حضرت عثمان کو دیکھتے، کبھی حضرت طلحہ و زبیر و سعد و سعید کو دیکھتے، کبھی حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھتے، کبھی حضرت خزیمہ انصاری کو دیکھتے، کبھی عبادہ بن صامت کو دیکھتے۔ میرے مصطفیٰ کبھی بدریوں کو دیکھتے، کبھی مکیوں کو دیکھتے، کبھی انصار صحابہ کو دیکھتے، اور وہ تہجد کر رہے ہوتے تو جب میرے حضور، دھیان رکھنا ہے آپ نے، حضور گشت فرماتے تو میرا رب قرآن میں اس ادائے محبوب کو بیان فرماتا ہے۔ میرا اللہ فرماتے محبوب تیرا اٹھ کے وہ سجدہ کرنے والوں کے درمیان میں دورہ کرنا ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ کس آیت کا شان نزول اور بھی ہے، معنی اور دوسرا بھی ہے، لیکن یہ معنی بھی علماء نے لکھا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے صحابہ تو صحابہ ہیں، ہم اہل سنت تو ولیوں سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں۔ وہاں میں ایک صاحب ایک دن اسلام آباد کے اندر یہ بات ہونے لگی کہ جناب والا کچھ صحابہ اور رسول اللہ کی عظمتوں کے حوالے سے کوئی ہونا چاہیے، بل وغیرہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یار بالکل ہونا چاہیے کیونکہ بے ادبیاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، لیکن آپ اہل سنت کی طرف سے بالکل آپ مطمئن رہیں۔ کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اہل سنت و جماعت کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ بچے کو پکڑ کے کبھی گولڑا شریف، کبھی بری امام، کبھی سہیلی سرکار، کبھی جناب توری شریف، کبھی جناب کون سے دربار پہ، کبھی کون سے دربار پہ وہاں جاتے ہیں، جا کے وہاں بابے کی قبر کو پیار سے بوسہ دیتے ہیں، جوتے باہر اتار کے جاتے ہیں، اس کی چادر کی بھی عزت کرتے ہیں، وہاں کی سرزمین کی بھی عزت کرتے ہیں۔ بچہ پوچھتا ہے ابا، چاچا، ماما، یہ کیوں تو نے ایسا کیا ہے؟ کیوں تو نے چوما ہے؟ کیوں تو نے جوتے اتارے ہیں؟ تو بڑے آرام سے جواب دیا جاتا ہے بیٹا یہ رب کا ولی ہے۔ پھر ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں ہزاروں ولی مل جائیں ادنا سے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہزاروں صحابی مل جائیں ابو بکر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عمر فاروق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عثمان غنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مولا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ سارے صحابہ مل جائیں اللہ کے ایک غیر تشریع نبی، یعنی جو شریعت کے بغیر آیا،
صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اولو العزم کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ جب اولو العزم کا نہیں کر سکتے تو جو تاجدار ختم نبوت ہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو جب ہمارے بچے کو یہ میسج چلا جاتا ہے کہ ولی کا ادب اتنا ضروری ہے، وہ سمجھ جاتا ہے پھر صحابی کا ادب کتنا ضروری ہوگا، نبی کا ادب کتنا ضروری ہوگا۔ اسی لیے ذرا صدا لگنی چاہیے جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا ہے جیسے میرے حضرت سیدنا غفاری فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ، بڑے مزے سے سننا یار، میں ہمیشہ حضور کی طاق میں تلاش میں رہتا، کبھی تو مجھے حضور اکیلے مل جائیں۔ کہ بھئی حضور آپ کو پتہ ہے کہ شمع بندہ جلائے اور کہ پروانے نہیں آئیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضور سامنے ہو، صحابہ کے پروانے، حضور کے عشق کے پروانے، شمع رسالت کے وہ متمالے اور دیوانے، وہ اس شمع کے گرد نہ منڈلائے، ہو نہیں سکتا تھا۔ اس لیے حضرت سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں میں روز تلاش کرتا، کبھی دھیان رہے کبھی تو حضور مجھے اکیلے نظر آ جائے۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا حضور اکیلے بیٹھے ہیں، یار بہت بڑی بات آنے لگی ہے، حضور اکیلے بیٹھے ہیں، میں آپ کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اتنے میں حضرت ابو بکر آئے، سلام کیا، حضور کے دائیں طرف بیٹھ گئے، حضرت عمر آئے، سلام کیا، حضرت ابو بکر کے دائیں طرف بیٹھ گئے، حضرت عثمان آئے، حضور کو سلام کیا، حضرت عمر کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ توجہ ہے، حضور کے سجے ابو بکر، ابو بکر کے سجے عمر، عمر کے سجے عثمان۔ یار گال کوئی نہیں سمجھ آئی، اللہ دی قسم ہے ایک بھی کھبا کوئی نہیں سمجھ آئی۔ او بابا اسی لیے تو ہمیں کھبوں سے پیار نہیں ہے نا، اسی لیے تو ہمیں کھبوں سے تعلق کوئی نہیں ہے، کیونکہ جس حدیث کو دیکھو قرآن، اللہ کے قرآن نے سچوں کا ذکر کیا ہے، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، سچے لوگ۔ یہ سچے کون سے ہیں؟ یہ سچے کھبے ایسا نہیں شروع کیتا، قرآن شروع کیتا ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کھبے فلانا سجا تے کھبا، لوگ کہتے ہیں جی آپا کولو کڑیا، سانپا کولو نہیں کڑیا۔ اے سجے تے کھبے دی اصطلاح اللہ کے قرآن کی ہے، محمد عربی کی حدیث کی ہے۔ حضور کے سجے ابو بکر، ابو بکر کے سجے عمر، عمر کے سجے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اچانک 7 یا 9 کنکر اٹھائے۔ بھائی بہت بڑی بات آنے لگی ہے، کتنے؟ 7 یا 9 کنکریاں حضور نے اٹھائیں۔ اللہ کے نبی نے ان کنکروں کو ہتھیلی پہ رکھا۔ حضرت سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں اللہ کی قسم ادھر وہ کنکریاں حضور کی ہتھیلی پہ آئی، کنکریوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی نے کنکریوں نے تسبیح، کیسی تسبیح پڑھی؟ فرماتے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہوتی ہیں، اس طرح سے وہ کنکریاں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کو زمین پہ رکھا۔ ادھر دھیان رکھو، اللہ کے نبی نے زمین پہ رکھا، کنکریاں وہی ہیں لیکن چپ ہو گئیں۔ کچھ سمجھا رہا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر سے فرمایا
ان کنکریوں کو اٹھا ابو بکر کی سجی ہتھیلی پہ رکھ. اور ایک روایت میں حضور نے وہ خود کنکریاں اٹھائیں ابو بکر صدیق کی ہتھیلی پہ رکھی. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آ گیا اتھے بھی نہ کلمہ تے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. فرماتے ہیں جیسے حضور کی ہتھیلی پہ وہ کنکریاں پڑ رہی تھی ویسے حضرت ابو بکر صدیق کی ہتھیلی کے اوپر بھی ان کنکریوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی. حضرت سیدنا ابو بکر نے جب انہیں نیچے رکھا حضرت عمر توجہ رہے حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہتھیلی پر میرے نبی نے ان کنکریوں کو رکھا. توجہ ہے ابو بکر صدیق نے نیچے رکھی خاموش. پھر میرے نبی نے وہ اٹھائی حضرت عمر کی ہتھیلی پہ رکھی. کنکریوں نے پھر تسبیح پڑھنا شروع کر دی. حضرت عمر نے پھر نیچے رکھا پھر خاموش. پھر میرے نبی نے اٹھائی حضرت عثمان کی ہتھیلی پہ رکھی. حضرت عثمان کی ہتھیلی پہ میرے نبی نے وہ کنکریاں رکھی. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ وہاں وہ کنکریاں پھر تسبیح پڑھنے لگ گئیں. پھر جیسے ہی حضور نے وہ حضرت سرکار عثمان نے وہ کنکریاں نیچے رکھی وہ پھر خاموش ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہذہ خلافت النبوہ یہ نبی کی نبوت کی خلافت کا رنگ ہے. مطلب کیا میرے نبی نے بتا دیا کہ نبی کا ہاتھ کمال والا نیچے رکھا کچھ بھی نہیں. ابو بکر کا ہاتھ کمال والا نیچے رکھا کچھ نہیں. عمر کا ہاتھ کمال والا نیچے رکھا کچھ نہیں. حضرت عثمان کا ہاتھ کمال والا نیچے رکھا کچھ نہیں. تو گویا نبی نے بتا دیا کہ ابو بکر کی بیعت نبی کی بیعت ہے, عمر کی بیعت نبی کی بیعت ہے, عثمان کی بیعت نبی کی بیعت ہے. پھر مجھے یوں کہنے دو حقیقت میں ابو بکر کی خلافت نبی کی حکومت ہے, عمر کی خلافت نبی کی حکومت ہے, عثمان کی خلافت نبی کی حکومت ہے. اب کوئی کن کٹا بولے وہ کہے کہ دیکھو جی علی دا تے نام کوئی نہیں آیا, تو اسے میں کہنا چاہوں گا کہ علی کا نام اس لیے نہیں آیا کہ علی تو نفس رسول ہے, علی تو گھر والے ہیں, علی کو تو میرے نبی نے اپنی جان قرار دیا, علی کو تو میرے نبی نے اپنی جان قرار دے دیا. اس لیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کنکریاں وہی تھیں پر نبی کے ہاتھوں پہ رنگ اور تھا. کوئی گال نہیں سمجھ آئی, کنکریاں وہی ہیں پر نبی کے ہاتھوں پہ رنگ اور ہے. زمین پہ پڑی ہوئی کنکروں کی حالت اور ہے. تو ذرا غور کرو, یہ بتلانا تھا کہ ہر جگہ ہر چیز کو ایک ہی رنگ نہیں ہوتا ہے. جب نبی کی نسبت ہوتی ہے تو قیمت اور ہوتی ہے, باقی یہ نسبت ہو تو قیمت اور ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں پتہ لگا, دھیان ہے, پتہ لگا کہ یہ جو قربتیں ہیں نا یہ قسمتوں کو بدل دیتی ہیں. تو پھر ذرا بتائیے گا ان نگینوں کی کیا قیمت لگے گی جو اسی قبر کے مقین ہیں کہ جو قبر رسول کی قبر سے ملی ہوئی ہے مدینہ طیبہ. اسی لیے ہمارے سنت و جماعت حضور کے صحابہ کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی عظمتوں کے نعرے بلند کرنا اپنا عقیدہ اور ایمان سمجھتے ہیں. اور اس لیے ہم کہتے ہیں شان صحابہ, مقام صحابہ, عزت صحابہ,